عرض کرتا ہوں چونکہ وقت کم ہے کہ سب سے پہلے تو ایک نوجوان دوست کو معاشرے کا کارآمد فرد بننے کے لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم دو طرح کی کیفیت بنائیں، ایک خامی کے اعتبار سے اور ایک خوبی کے اعتبار سے۔ خامی کے اعتبار سے اس طرح کے معاشرے کے جو نکمے لوگ ہیں اور معاشرے کے وہ لوگ جن سے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے، جو معاشرے میں رہ کر معاشرے کا ناسور ہے اور معاشرے میں رہ کر بے فائدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بے فائدہ زندگی گزارنے والے لوگوں کی زندگیوں میں وہ کون کون سی خامی ہے؟ معاشرے کا کارآمد فرد بننے کے لیے ہم میں کون کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے۔ اور معاشرے کا کارآمد فرد جو لوگ نہیں ہیں ان میں خامی کون کون سی؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا کارآمد فرد بننے کے لیے کس کس خوبی کو ہونا ضروری ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے معاشرے میں اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب کیا یا اپنے کردار کی خوشبو سے ماحول اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو معطر کیا، تو ان میں جو خوبیاں نمایاں تھی ان میں ایک خوبی کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں اور ہمارے سننے والے دیکھنے والے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اور ہم معاشرے کا کارآمد فرد بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ اسی طرح معاشرے کا کارآمد فرد بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبان لوگوں کی غیبت سے، لوگوں کے متعلق بدگمانی سے، لوگوں کے متعلق جو ہے وہ حسد سے، لوگوں کے متعلق تو میں رہنے سے ہم مکمل طور پر آزاد ہیں۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اعتبار سے غیبت نہیں کریں گے، جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اعتبار سے حسد کی آگ اپنے آپ کو نہیں جلائیں گے، جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بدگمان نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں ہم معاشرے میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس پر ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں سیف الرحمان بھائی۔ معاشرے کا کارآمد فرد بننے کے لیے ویسے تو بہت سی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس پر آسان فارمولہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک ہم نے جدول بنانا ہے خوبیوں کا، ایک اور ہم نے جدول بنانا ہے خامیوں کا۔ پھر ہم نے انفرادی طور پر، آپ موجود ہیں، بھائی جان موجود ہیں، آپ دوست موجود ہیں، ہم نے انفرادی طور پر کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کاغذ اور قلم لینا ہے اور درمیان میں لائن کھینچنی ہے۔ ایک طرف خوبی لکھنی ہے، بڑا آسان سا طریقہ، ایک طرف خامی لکھنی ہے۔ خوبیوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے خوبی کون کون سی ہے۔ کیا ہم نماز کے پابند ہیں؟ اگر پابند ہیں تو خوبی میں لکھ لیں۔ کیا ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں؟ اگر ہیں تو خوبی میں لکھ دیں۔ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو خوبی میں لکھ دیں۔ کیا ہماری زبان ہمیشہ سچ بولتی ہے؟ اگر سچ بولتی ہے تو خوبی میں لکھ دیں۔ کیا ہم اپنی مسجد، آبائی مسجد کو، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو خوبی میں لکھ دیں۔ اگر ہمارے محلے والے ہمارے کردار سے مطمئن ہیں، اگر ہمارے محلے والے ہمارے اخلاق سے متاثر ہیں، تو یہ ہماری خوبی ہے، اس کو خوبی کے انداز میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی بنیاد پر ہم نماز کے بھی پابند نہیں ہیں، تو یہ ہماری خامی ہے۔ اگر ہم سچ اور جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ ہماری خامی ہے۔ اگر ہم والدین کے اعتبار سے حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتے تو یہ ہماری خامی ہے۔ اگر علماء کرام کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتے تو یہ ہماری خامی ہے۔ اگر روز کی بنیاد پر ہم نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتے تو یہ ہماری خامی ہے۔ اگر روز کی بنیاد پر ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے کردار کی خوشبو سے معطر نہیں ہوتے تو یہ ہماری خامی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا نظریات کے اعتبار سے مقتنی ہوتا تو یہ ہماری خامی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا نوجوان جو جس کو ہم کچی کی کلاس کہتے ہیں، اس دور کا ہمارا کلاس فیلو اور شادی کے بعد تک ہمارا دوست رہنے والا
ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہاتھ میں کڑا پہن کر ہمارے محلے میں کرنا شروع کر دیتا ہے، نام کا عمر ہے، نام کا ابو بکر ہے، لیکن وہ شیعہ مذہب کی طرف چلا گیا ہے، تو یہ ہماری خامی میں سے خامی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کا کارآمد فرد بنیں تو ہمیں آج اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم خوبیاں بڑھائیں اور خامیاں کم کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں ہم ساری خوبیوں پر آ جائیں اور ساری خامیاں کم کر سکیں۔ ایک خوبی کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ایک خامی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اس انداز میں ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ نصرت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اس حوالے سے ہم نے بڑوں کے واقعات کو پڑھنا ہے۔ جب ہم اپنے بڑوں کے واقعات کو پڑھیں گے، اپنے اکابرین کے واقعات کو پڑھیں گے، تو ہمیں ایسے روح تازہ کرنے والے واقعات ملیں گے کہ ایک ایک واقعہ ہماری زندگی میں اسلامی انقلاب برپا کرے گا۔ ایک واقعہ میں، اور اس کے بعد حضرت جی اپنی بات فرمائیں گے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی سے ہم نے بدگمان نہیں ہونا اور کسی کو ہم نے حقیر نہیں سمجھنا۔ اب جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہر ایک بات پر ایک ایک واقعہ پیش کیا جا سکتا ہے اور اس واقعہ کی روشنی میں اپنے لیے ایک صراط مستقیم ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ حقیر نہیں سمجھنا، حقیر نہ سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک وقت کے ولی بارش کے موسم میں مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے نماز ادا کرنے، تو انہوں نے دیکھا کہ جس راستے سے وہ مسجد جا رہے ہیں اسی راستے سے کتا چلا ہوا ادھر آ رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اب راستہ اتنا ہی تھا کہ یا وقت کا ولی گزر کر مسجد کی جانب جا سکتا تھا، یا وہ کتا اللہ کے مخلوق ادھر سے آ کر ادھر سے گزر سکتا تھا۔ راستہ اتنا ہی تھا، یا کتا گزر سکتا ہے یا یہ انسان گزر سکتا ہے۔ اب وقت کے ولی جو مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے نماز کے لیے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں کھیتوں میں اتروں گا، اگر میں اس وقت ٹنڈی کو چھوڑوں گا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور اگر میرے کپڑے ناپاک ہو جائے تو نماز کا وقت چلا جائے گا اور میری نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اس وقت کے ولی نے دل میں اللہ سے کلام کیا اور اللہ سے رجوع اور اللہ کی طرف توجہ کی اور کہا کہ یا باری تعالیٰ، آپ تو قادر ہیں اس بات پر کہ اس کتے کو عقل عطا کریں اور کتے کو قوت گویائی عطا کریں، اور کتے کو میں یہ بات سمجھاؤں کہ آپ تو کتے ہو اور میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں تو نماز کے لیے جانا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے پگڈنڈی سے کھیت میں اتر جاؤ، تمہارے کپڑے ناپاک ہونے کا تو خطرہ ہی کوئی نہیں، اگر میں کھیت میں اترا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب اللہ کا نظام حرکت میں آیا، اللہ کا نظام حرکت میں آیا، اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا کی، اللہ نے کتے کو بولنے کی صلاحیت عطا کی، اللہ تو اس پہ قادر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا کی اور کتا ہم کلام ہوا وقت کے ولی کے ساتھ، اور وقت کے ولی کو مخاطب کر کے وہ کتا کہنے لگا کہ حضرت جی آپ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں بڑے اچھے کام کے لیے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اگر میں کھیت میں اترا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کپڑے ناپاک ہوئے تو پھر میری نماز چلی جائے گی۔ اگر آپ کھیت میں اترے اور آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو گھر جا کر آپ کپڑے صاف کریں گے، پاک پانی سے دھوئیں گے، صاف پانی سے دھوئیں گے تو پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر مجھے حقیر مخلوق جان کر آپ کے دل میں میری حقارت آ گئی، اگر مجھے ادنا مخلوق سمجھ کر آپ کے دل میں میری نفرت آ گئی، تو اس نفرت کی وجہ سے، اس مجھے حقیر سمجھنے کی وجہ سے، مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے آپ کا دل جو ناپاک ہوگا، آپ کے کپڑے کھیت میں اترنے کی وجہ سے تو پاک پانی سے دھونے سے پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر میری نفرت آپ کے دل میں آ گئی، میری حقارت آپ کے دل میں آ گئی، تو آپ کا جو دل ناپاک ہوگا، اللہ گواہ ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی لگا دے آپ کا دل پر کبھی پاک نہیں ہوگا۔ تو اس ایک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کا کارآمد فرد بنے تو سچ کا ساتھ دیں، سچ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، حسد کی آنکھ میں نہ جلیں،
قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ایسے لوگ جو اپنی صلاحیت اسلام کے لیے وقف کر چکے ان کا دست و بازو بنے، اور کسی سے بدگمان نہ ہو، کسی کو حقیر نہ جانے، اور جہاں تک ممکن ہے اپنے حصے کا چراغ جلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہو کر معاشرے میں کرامت فرمانے کی توفیق عطا۔ ایک دو سوالات ہیں جن کے جوابات مولانا قاری احمد الرحمان صاحب دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت سے نیسٹ کے بارے میں ان کے کیا تخیلات ہیں تو سننے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز میں اگر امام سے جیسے رمضان میں یہ مسلسل چل رہا ہے، کبھی امام بھول بھی جاتے ہیں، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، تو اس میں اگر امام بھول جائے دعائے قنوت اور وہ رکوع کی طرف چلا جائے، اب وہ رکوع میں پہنچ گئے تو کیا آیا پیچھے جب رکوع ملے تو اسے اٹھ کے دعائے قنوت پڑھنی چاہیے یا رکوع میں ہی رہنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ویسے تو سارا سال آدمی اپنی علیحدہ وتر کی نماز پڑھتا ہے، لیکن رمضان شریف میں چلیے جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اس میں یہ صورت پیش آ جاتی ہے کہ امام بعض دفعہ دعائے قنوت بھول جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ رکوع سے واپس یعنی واپس نہ آئے۔ دعائے قنوت اگر بھول گئے ہیں امام رکوع میں ہی رہے، بے شک پیچھے سے مقتدی رکوع میں دیتے رہیں، امام رکوع میں رہیں، اور وہ کیا ہے آخری اتحیات یا بیٹھے ہی تو سجدہ سہو کر لے، نماز درست ہو۔ کیونکہ حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت واجب ہے اور رکوع فرض۔ اب واجب ادنا ہے اور فرض اعلیٰ ہے۔ اب اگر امام واپس آتا ہے تو فرض چھوڑ کر واجب کی طرف آ رہا ہے، اور جب واپس آئے گا اور پھر دعائے قنوت پڑھ کے جب دوبارہ رکوع کرے گا تو ایک رکعت میں 2 رکوع اور رکوع مکرر ہو، فرض میں اضافہ ہو، اس سے نماز کے ٹوٹ جانے کی کہ نماز فاسد ہو جائے، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جب دعائے قنوت بھول جائیں تو رکوع کریں، اور رکوع کے بعد کیا ہے نماز مکمل کریں، اور آخری اتحیات میں سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں اور نماز کی دوسرے ایک اور عزیز سوال ہے، اگر ایک نمازی آ رہا ہے اور جماعت ہو رہی، اس کی ایک رکعت رہ گئی، تو وہ اب وہ رکعت کیسے پوری کرے گا، اس کی کیا ترتیب ہے؟ فرض نماز ہو رہی ہے تو بعد میں ایک آدمی آیا اس کی ایک رکعت رہ گئی، اب اس رکعت کو مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر اس کے بعد یہ آدمی کھڑا ہو جائے، پہلے سبحانک اللہم پوری پڑھے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورت ملا، تو اس طرح سورت ملا کر اللہ کے حمد و نماز مکمل۔ امام کے ساتھ جو ملا ہے دوسری رکعت میں ملے گا، کیا یہ دوسری رکعت اس کی پہلی رکعت میں شامل کی جائے گی جو آخر میں پڑھے گا وہ اس کی پہلی رکعت؟ چونکہ آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ جو اس کی رکعت رہی ہے وہ پہلی رہی ہے، جس میں اس نے سبحانک اللہم پڑھنی تھی، فاتحہ پڑھنی تھی، سورت پڑھنی تھی، اس کی پہلی رکعت رہی ہے، تو اب نماز جب امام مکمل کر لے اس کے بعد کھڑے ہو کر وہ اپنی پہلی رکعت پڑھے گا، تو اس کی یہ طریقہ ہے ایک رکعت مکمل کرنے کا۔ ایک اور صاحب کا ہے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ان کے پڑھنے کا طریقہ، سنت مؤکدہ کیسے پڑھی جائے اور سنت غیر مؤکدہ کیسے پڑھی جائے، اور کیا سفر کے اندر سنت مؤکدہ کی گنجائش ہے سفری نماز کے سنت مؤکدہ کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے ظہر سے پہلے 4 سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی جو 2 رکعات ہیں، پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورت ملائی جاتی ہے، پھر اس طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے، پھر درمیان میں التحیات پڑھا جاتا ہے، وہ عبدہ و رسولہ آدھا پڑھا جاتا ہے سنت مؤکدہ کا، پھر آپ کھڑے ہو جائیں، تو پھر جو سنت مؤکدہ کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں صرف آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں آپ کو دوسری سورت نہیں ملے، یہ سنت مؤکدہ پڑھنے کا۔ اور جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، مثلا عصر سے پہلے آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح عشاء سے پہلے آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں
ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ پڑھیں گے، اور جب پہلی اتحیات کریں گے تو پہلی اتحیات آپ نے مکمل پڑھنی ہے سلام سے، لیکن سلام نہیں کرنی۔ پھر آپ جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو پھر آپ سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، پھر آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورۃ بھی پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں پھر آپ نے کیا سورۃ فاتحہ اور سورۃ پڑھنی ہے، اور پھر کیا اسی طرح نماز مکمل کریں گے۔ حضرت اس میں سفری نماز سنت موقع کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ حکم یہ ہے کہ شریعت نے جو 4 فرض ہوتے ہیں سفر میں، کہ جب آدمی شرعی سفر کے ارادے سے گھر سے نکل گیا گھر کی آبادی سے، تو اب سفر میں جو اس کی 4 رکعت والی نمازیں ہیں کہ وہ 2 پڑھے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، سفر میں جلدی ہے، تو آدمی کیا 2 فرض ہی پڑھے، سنت چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر سفر میں جلدی نہیں ہے تو پھر کیا ہے وہ فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھا۔ حکم یہی ہے کہ اگر جلدی نہیں ہے تو پھر سنت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سنت معاملہ ہے، ضروری ہے اس کا ادا کرنا، اور فجر کی جو سنت ہے وہ کسی بھی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی تاکید بہت زیادہ ہی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ تم فجر کی سنتیں پڑھو اگرچہ گھوڑے تم کو روند رہے ہوں، یعنی اس حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی تم نے کیا فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ اور اس میں اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ فجر کی نماز میں آپ شریک ہو رہے ہیں، آپ کی سنتیں رہتی ہیں تو آپ سنتیں پڑھیں، حتیٰ کہ آپ کو امام کی اتحیات کا ہے، اتحیات ملنے کا امید ہے تو آپ کیا ہے 2 سنتیں پڑھیں اور امام کے ساتھ اتحیات میں بھی شامل ہیں۔ اور جب فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں تو فجر کے فوراً بعد نہیں پڑھنی، بلکہ کیا ہے جب سورج نکل آئے اس وقت کیا آپ فجر کی 2 سنت کی قضا کی۔ بہت شکریہ نماز سوالوں کے جواب دیا آپ نے، بہت آسان انداز میں دیا۔ آخر میں قرم بھائی سے معذرت کروں گا کہ ہمارے سیٹ کے حوالے سے یہاں آئے اور انہوں نے کیسا پایا ہمارا یہ سیٹ، ہماری کاوش کو کس نظر سے دیکھ کر جی ضرور، جزاک اللہ۔ آپ نے بڑے بہتر انداز میں، سلیس انداز میں بات سمجھائی، سیف الرحمن خدامی بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ نے اس عمر کے حصہ میں جو اپنی نیک سوچ کے ساتھ ایک نظریاتی اور اچھے کام کا آغاز کیا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ اس میں آپ کے والدین کی تربیت کا بہت بڑا بنیادی کردار ہے، اور آپ کے والد صاحب دامن برکاتہ عالیہ، میری ان کے ساتھ ملاقات تو نہیں ہے، بہرحال ان کی تقریباً جو آپ سب ان کے بیٹے ہیں، تقریباً میری سب کے ساتھ ملاقات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی با کردار با اخلاق اولاد ہو تو والدین کا سایہ ہمیشہ فخر سے بلند رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بھائی مولانا عبداللہ خدامی صاحب کو اور آپ کے دیگر بھائیوں کو آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اس سیٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جب مولانا الطاف بن عاص شہید رحمہ اللہ کا ٹریفک حادثہ اور جام شہادت نوش کیا، اور پھر قبر سے الحمدللہ کئی دن تک جنت کی خوشبو بھی جاری رہی، تو ہمارے استاد ہیں الحمدللہ، استاد الحدیث جامعہ حبیہ اظہار الاسلام المعروف امدادیہ مسجد کے حضرت مولانا عابد عمر صاحب دامن برکاتہ عالیہ، وہ ان کے متعلق مجھے کسی دوست نے بتایا ہے کہ وہ حدیث شریف کا سبق پڑھا رہے تھے، اور درمیان میں حضرت آپ صاحب رحمہ اللہ کے متعلق بات آ گئی، تو انہوں نے، میں اس جملے کو کوٹ کرتے ہوئے اس کی کڑی آپ کے ساتھ ملاتا ہوں، آپ کے سیٹ کے ساتھ ملاتا ہوں کہ حضرت مولانا عابد عمر صاحب دامن برکاتہ عالیہ نے فرمایا کہ اس گئے گزرے دور میں ایک نوجوان صوم و صلات کا پابند ہو، اس گئے گزرے الفاظ کی کمی پیش کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں ایک نوجوان صوم و صلات کا پابند ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، اس کی آنکھ میں حیا ہو، اس کے کردار کی اتنی خوشبو ہو، لوگ اس سے مطمئن ہو، لوگ اس کے پاس بیٹھنے کی خواہش رکھیں، تو یہ وقت کا ولی ہے۔ پھر انہوں نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ ایک نوجوان اپنی زندگی اس دور میں بہتر کر لے تو وہ وقت کا ولی ہے۔
اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو وقت کا ولی ہے۔ پھر حضرت دامن برکات عالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ولایت میں کیا شک ہوگا کہ جس کی زندگی اور جس کی موت ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں اسلامی انقلاب ہوتا ہے۔ ان کی مثال کی مولانا الطاف بن شہید رحمہ کہ بھائی جان رحمہ اللہ جب تک حیات رہے تو وہ نمونہ بن کے رہے، اور جب وہ قبر کی پاتال میں اترے تو کئی ایک لوگ ان کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو سے متاثر ہو کر اسلام اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے قریب ہو گئے۔ تو آپ احباب کے لیے بالخصوص سیف الرحمان صاحب کے لیے بھی میں یہی کہوں گا، چھوٹی موٹی بڑی بات حضرت یہ ویسے ایک بات کا کہا کے لیے کہ اس پروگرام اور اس ٹرانسمیشن کے لیے جو اصل ذہن اور اصل جن کا پیچھے مشن ہے وہ مولانا اللہ غلامی صاحب جن کی کاوش ہے اور جن کی خواہش تھی کہ یہ چلایا جائے، ان کی تھوڑی طبیعت کی ناسازی اس وجہ سے ہم تشریف نہ لا سکے، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے، تو ان کے لیے بھی ضرور دعا بھی ان کے لیے کرائیں گے، اور ویسے بھی اہل سنت کے تمام علماء ہمارا فخر بھی ہے، ہمارا مان بھی ہے، اور ہمارے مسلک کا وقار ہے۔ بھائی جان مولانا عبداللہ صاحب اور جتنے علماء کرام ہیں، اور عبداللہ بھائی کے ساتھ کے نظریاتی اعتبار سے ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا، اور مجھے یاد ہے آج بھی کہ کڑاہی چپیلی کی سرزمین پر میں نے خدمت صحابہ پہ نقابت کی تو عبداللہ بھائی اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، اور وہ اٹھے اور مائک مجھ سے لے کے خدمت صحابہ اور خلافت چلیا کے دار سماعت ہو گئے۔ تو یہ الحمدللہ حضرت جی علی صاحب رحمہ اللہ جو ایک محنت کا تسلسل تھا اس کی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا باپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور بات آپ نے جتنے عنوان آج مجھے کہے جن پر بولنے کا، ہر ایک عنوان ایسا ہے کہ جس پر ہمیں زیادہ وقت درکار تھا، لیکن چونکہ وقت مختصر تھا، تو اب بھی جس عنوان پر بات ہو رہی ہے یہ بھی آپ خوش قسمتی سمجھے سیٹ کے حوالے سے اسامہ بھائی کہ آپ کو عبداللہ جیسے بھائی ملے ہیں، ورنہ ہم ماحول اور معاشرے میں پوری ملک میں جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی اسلامی اعتبار سے بہت کچھ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن دوسرا بھائی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس حد تک روکتا ہے کہ پھر ذریعے معاش کے اعتبار سے اس کا جو ہے وہ سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، رشتے ناتوں کے اعتبار سے کسی جماعت کا کوئی ذمہ دار بن گیا تو گھر والے ناراض ہو گئے، کسی جماعت کا صدر بن گیا تو گھر والے ناراض ہو گئے، مدرسے میں داخلہ لے لیا تو گھر والے ناراض ہو گئے۔ تو اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی آپ کے دست بازو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو آباد رکھے، دارین کی عزت نصیب فرمائے، اور جس بہتر طریقے سے آپ اس علاقہ میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سرحدات کی تفریق مٹا کر پورے علاقہ میں اہل سنت والجماعت کے نظریات کے لیے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبداللہ غلامی صاحب کو دیکھا جائے یا ہمیں دیکھا جائے یا ہمارے والد صاحب کو دیکھا جائے، یقیناً اس میں ہماری کوئی بھی کسی قسم کا ہمارا کوئی بڑا پن نہیں ہے، اس کے پیچھے اصل محنت، کوشش، کاوش اور خواہش جو ہے دادا جی مردن حاجی غلام محمد میں اور حضرت دادا جی نے اس پورے علاقے چکوال میں کہ آپ کے ضلع چکوال میں سب سے پہلے سال لگانے والے سال لگایا، اور دادا جی کے لیے دعا فرمائے اور مولانا غلامی صاحب کی طبیعت اور نسازوں کے لیے دعا فرمائے، والد صاحب کی دعا فرمائے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں ہر ایک بات سے کئی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے آپ دادا جی مرحوم رحمہ اللہ کی بات کر رہے ہیں تو میں نے ایک جگہ پڑھا ہے اور اس میں نے ایک رسالے میں مضمون میں لکھا تھا کہ ایک ضعیف العمر اور موت القریب شخص، ضعیف العمر اور موت القریب شخص ایک پودا لگا رہا تھا، اور ہم جیسے منچلے وہاں قریب سے گزرے اور کہا کہ بابا جی آپ کی ٹانگیں قبر میں ہیں، آپ موت القریب ہیں، موت کا فرشتہ بالکل آپ کے سر پہ ہے، آپ لقمہ اجل بننے کے بالکل قریب ہیں اور پودا لگا رہے ہیں، حالانکہ پودا لگے گا پھر پروان چڑھے گا تو اس سے تو بہت سال لگ جائیں گے۔ تو آپ کے دادا جی مرحوم رحمہ اللہ کے والد سے میرے ذہن میں یہ فی البدی بات آ گئی کہ وہ بابا جی فرمانے لگے کہ اگر ہر پودا لگانے والا یہی سوچ کے پودا لگائے کہ اگر میں پودا لگاؤں گا تو اس کی چھاؤں میں تو میں نہیں بیٹھ سکوں گا، تو پھر دنیا میں کبھی کسی جگہ پودا نہ ہوگا،
تو اللہ تعالیٰ آپ کے دادا مرحوم رحمہ اللہ کو کروڑ کروڑ جنت میں جگہ عطا فرمائے کہ انہوں نے وہ پودا لگایا. آج اللہ اس پہ قادر ہے کہ انہیں یہ منظر بھی دکھا دے کہ آج ان کے خاندان کے لوگ کس انداز میں مسجد اور مدرسہ کے ساتھ منسلک عقائد و نظریات کی طرف سے محنت کر رہے ہیں. باتیں زیادہ ہو گئی ہیں. سیٹ کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک تو آپ نے ہدف مقرر کرنا ہے. یہاں الحمدللہ آپ کا ماحول دیکھا، آپ کا احباب دیکھا، آپ کا نظام دیکھا، بڑی دلی خوشی ہوئی. ہمارا جتنا کاٹ ہے، ہمارا جتنا ہلکا احباب ہے، ہماری جتنی رسائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے بھی خصوص کی بات عرض کروں، 2 منٹوں میں بات ختم کروں کہ آپ نے ہدف مقرر کرنا ہے کہ آپ اس سیٹ کے ذریعے کرنا کیا چاہتے ہیں. جب تک انسان اپنی منزل کا تعین نہیں کرتا وہ سفر کرتا جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پہنچنا کہاں. یقیناً آپ نے سیٹ بنانے سے پہلے، اس نشریات کے آغاز سے پہلے کچھ اہداف کا تعین کیا ہوگا. میرا بھی مشورہ ہے کہ آپ ہدف کو مقرر کریں، اس کے اعتبار سے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھیں. دوسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے متاثر نہیں ہونا. اگر آپ کسی سے متاثر ہوں گے تو آپ اپنی صلاحیت اسلام کے بلند و بالا عمارت کو مزید پروان چڑھانے کے لیے دستیاب نہیں کر سکیں گے، وقف نہیں کر سکیں گے. کسی انسان سے، کسی یوٹیوب چینل سے، کسی نشریات سے، کسی سیٹ سے آپ نے متاثر نہیں ہونا. آپ جب کسی سے متاثر نہیں ہوں گے تو آپ خود متاثر کن شخصیت بنیں گے. اور تیسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیم ورک کے ساتھ چلیں. آپ کی پوری ٹیم ہو. آپ دیکھیں کہ جتنے ادارے چل رہے ہیں ان کے بیک پہ ٹیم ورک ہے. تھنک ٹینک ہوتے ہیں، اس کام کو بہتر بنانے کے لیے سوچ پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس کام کو بہتر بنانے والے کچھ جو ہیں وہ ویڈیو آپریٹر ہوتے ہیں، کچھ ساؤنڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جناب چینل کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، کوئی سیٹنگ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو جب تک آپ کے ساتھ مخلص لوگوں کی ٹیم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو آپ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، ٹیم ورک کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کا یہ کام انشاءاللہ فوج سریہ تک پہنچے گا. اور آخری بات، وقتی آخری بات کہ آپ نے بدل نہیں ہونا. حالات کے نشیب و فراز کے ساتھ، لوگوں کے تنقید اور تبصروں کے ساتھ آپ نے بدل نہیں ہونا. جب آپ دل چھوٹا نہیں کریں گے، آپ اپنی صلاحیت سلمات پر وقف کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نزید آپ کے کام میں روز بروز اضافہ ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کے علم ہونا مولانا بالخصوص آپ کہ مولانا بخارا کی سرزمین سے نیشاپور کی سرزمین پر گئے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنا بڑا استقبال اس کے بعد نہیں دیکھا جتنا بخارا سے نیشاپور کی سرزمین پر آتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں طلباء ہوئے نیشاپور کے مدرسے میں روزانہ بیٹھ کے پڑھا کرتے رہے. لیکن پھر جب سازش کا بازار گرم ہوا، تنقید اور تبصرے کے تیر چلنا شروع ہوئے، پھر امام مسلم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہزاروں طلباء نیشاپور کے مدرسے میں امام بخاری کے سامنے درس حدیث پڑھا اور سنا کرتے تھے. لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب استاد امام بخاری ہوتے تھے اور شاگرد ایک امام مسلم ہوتے تھے، وہ بھی حالات بنے. اب اس تناظر میں امام بخاری کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو لے کے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے بدل نہیں ہونا. پھر امام مسلم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا، نیشاپور سے نکلے، حالات اتنے تنگ کر دیے گئے، بخارا کی سرزمین پر واپس آئے اور بخارا کی سرزمین پر آ کر مدرسہ قائم کیا. ہزاروں کی تعداد میں طلباء آئے. بادشاہ وقت کے خلاف بادشاہ وقت کو حضرت امام بخاری کی بات پسند نہ آئی اور اس نے حکم جاری کیا کہ خبردار، آج کے بعد کوئی بخارا کی سرزمین پر امام بخاری کے مدرسے میں طالب علم گیا تو اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ امام بخاری جن کی کتاب کو اصح الکتب بعد القرآن کہا جاتا ہے، اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے روزانہ بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کو غلط تو نہیں کہہ سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پہ شک تو نہیں کیا جا سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص پر انگلی تو نہیں اٹھائی جا سکتی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھنے آتے ہیں. ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک طالب علم نہیں آیا لیکن بددل نہیں ہوئے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا حالات اتنے تنگ کر دیے گئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وطن بدر کر دیا گیا, بخارا سے نکال دیا گیا. سمرقند جانے کے لیے ارادہ فرمایا, راستے میں تاریخ کی کتابیں کی, ایک بستی میں رکے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رب کے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ ربا آپ کی زمین بڑی وسیع ہے لیکن آپ کے بخاری پر بڑی تنگ کر دی گئی ہے, ربا آپ رحم کیجیے. تاریخ بتاتی ہے کہ صبح کو دعا کی, دن کو بیمار ہوئے, رات کو انتقال ہوا. اسی رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کے ایک بزرگ کو خواب میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں. وہ بزرگ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام آپ خیریت سے اپنے صحابہ کے ساتھ. حضور علیہ السلام کا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ تھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج بخارا کی سرزمین پر میرے بیٹے بخاری کا انتقال ہو گیا ہے, میں اور میرے صحابہ آج بخاری کے استقبال کے لیے. تو اگر آپ بددل نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ایسی یہ نصرت کا معاملہ فرمائے گا. آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے, فائنینشلی طور پہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے, آپ کے ساتھ حوصلہ افزا بات کرنے والے, آپ کے سر پر دست شفقت رکھنے والے, آپ کے حوصلوں کو جلا بخشنے والے, آپ کو تھپکی دینے والے, آپ کی قدم کا قدم رہنمائی کرنے والے لوگ انشاءاللہ اللہ خود بخود تیار کریں گے. تو جہاں تک ہم ہیں, ہمارے پورے حلقہ احباب کا ہر دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ اس سیٹ سے عقائد کے اعتبار سے, نظریات کے اعتبار سے, لوگوں کے جو ہے وہ اصلاح نفس کے حوالے سے اور لوگوں کے نظریات کی درستگی کے لیے اور معاشرے کا کارآمد فرق بنانے کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے محنت کرتے رہیں. جب بھی بلائیں گے ہم انشاءاللہ قدموں کے بل نہیں بلکہ پلکوں کے بل چل کر آپ کے اس ادارے میں آئیں گے, آپ کے سیٹ پہ آئیں گے. میں اور ہمارے سارے دوست, اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سن لوڑ نہیں دنیا دی شاہی دی, دس سوال ہیں تختہ تے تاجاں دے, اساں حق صحابہ دی رکھتے ہیں, ساڑھے دل غلام صحابہ دے. لوکی آنکھ دے الطاف ریاستہ کرو پر اے تین مسئلے بڑیاں کتاباں دے. اساں نظر جان نہیں کردے ہیں, اسی قائد نہیں لگے حساباں دے. اساں تے دل تو بہت ہے, اس تے سارا کم ہے, اس لیے مجھے رکھنے کی تمنا کم ہے. وعلیہ وآلہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. یا اللہ ہم سب کی حاضر کی حاضر فرما. یا اللہ جن حضرات نے جس قسم کا تعاون کیا ہے سب کا تعاون قبول فرما. یا اللہ ان سب کو زندگی کی ترقی نصیب فرما. جو حضرات دن رات اس کی ترقی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یا اللہ انہیں مزید ترقیاں عطا فرما. یا اللہ ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکتیں عطا فرما. اور جن مہمانوں نے آج حاضری دی ہے خصوصاً مولانا خرم صاحب, یا اللہ ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں, رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ان کا خیر تا قیامت جاری اور ساری فرما. اور یا اللہ بھائی عثمان صاحب جو باتیں پڑھی ہیں ان کا کلام پڑھنا قبول فرما. اور بھائی دوسرے احباب جتنے بھی ہیں دوسرے احباب آئے ہیں, یا اللہ سب کی حاضر کی حاضر فرما اور سب کی کمی کوتاہی کو معاف فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.